ملک پر ڈیفالٹ کے منڈلانے والے بادل چھٹ گئے. IMF مان گیا عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ. ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل IMF پاکستان کے ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان پر رضامند ہو گیا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل پلان منظور ہونا لازمی تھا. ملک پر ڈیفالٹ کے منڈلانے والے بادل چھٹ گئے. IMF مان گیا عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ. تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے نمائندہ سنو نیوز عامر سیال. جی عامر، کہیے اس متعلق. جی، پاکستان نے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی ایک بڑی جو ایک شرط تھی وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کی تھی اور اس کے لیے تجویز دی تھی IMF کو، وہ انہوں نے مان لی ہے. اور اب ایگزیکٹو بورڈ کا انتظار ہے کہ کب وہ پاکستان کے پروگرام کی منظوری دیتا ہے. اور یہ پاکستان نے تقریباً $8 ارب جو ہے ان کی فورن فائنینسنگ کی بات IMF کو بتائی تھی، جس میں سے پاکستان کا $3.5 ارب قرض جو ہے $3.5 ارب کا قرض وہ چین رول اوور کرے گا، جبکہ $2 ارب سعودی عرب کی طرف سے ملنے ہیں جو آج موصول بھی ہو گئے ہیں. وزیر خزانہ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. $1 ارب جو ہے ہمیں متحدہ عرب امارات سے ملنا ہے، $50 کروڑ ہمیں ورلڈ بینک سے ملنے ہیں، اور $50 کروڑ جو ہے ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملنے ہیں. تو $1 ارب یہ ملنا ہے. تو پاکستان نے مجموعی طور پہ جو ہے $3 ارب IMF سے ملنے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ملا کے جو ہے آئندہ والی سال کے آخر تک جو پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $12 ارب تک لے کے جانے ہیں. تو ان ساری فائنینسنگ سے جو ہے اس سے کہیں پہلے جو ہے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ $10 سے $12 ارب تک پہنچ جائیں گے. جی اچھا عامر، یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت یہ رقم پاکستان کو ملے گی، تو کیا اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت بھی دوست ممالک کی مدد کی یقین دہانی کرانا لازم تھی؟ دیکھیں، جو IMF کا پروگرام ہوتا ہے نا وہ کی ہے. جب آپ IMF کے پروگرام میں ہوں گے تو پاکستان کو نہ صرف دوست ممالک سے امداد ملے گی بلکہ دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے بھی امداد ملے گی. تو یہ IMF کے پروگرام کی بحالی سے یہ ساری امداد ملنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں بھی جا سکتا ہے، وہاں پہ بھی پاکستان جو ہے $2 ارب کے بانڈ جو ہے فروخت کر سکتا ہے. پھر جو حکومت جو ہے نجکاری کو تیز کرنا چاہتی ہے تو نجکاری میں بھی اس میں فائدہ ہوگا. اور پاکستان جو ہے مزید انویسٹمنٹ سیکھ کر رہا ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ انشورنس رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور جو حکومت کی اب ترجیح ہے کہ زراعت میں اور ٹورزم سیکٹر میں اور IT کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، اس کے لیے اقدامات لینا شروع کر دیے گئے ہیں. تو IMF پروگرام میں بحالی سے یہ ساری چیزوں میں ہمیں فائدہ ہوگا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فچ نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اسے بھی امپروو کیا، اور اس سے کچھ عرصہ قبل جو ہے موڈیز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کیا تھا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں IMF پروگرام کے ساتھ لنکڈ ہیں. جی ٹھیک ہے، عامر ہمارے ساتھ رہے گا. اس بارے میں بات کرنے کے ہمیں جوائن کیا ماہر اقتصادیات خرم شہزاد نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کہیے گا کہ اب جو بالآخر IMF مان گیا ہے اور بادل چھٹ گئے ہیں، کیا لگتا ہے اب جو $2 ارب اسٹیٹ بینک کو دیے گئے ہیں اب معیشت کچھ سنبھل سکتی ہے، ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں گے فار فردر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسٹیبلٹی جو ہے آپ کے فائنانسز میں ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں اب ممکن ہے، بٹ میں یہ کہوں گا کہ چیلنجز ابھی بھی 6 مہینے کے کافی زیادہ ہیں. اور اس کے اندر 3 گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہوں گی. ایک یہ گورنمنٹ جائے گی، پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی، پھر نئی گورنمنٹ نے آنا ہے. تو اس میں چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں. یہ کمیٹڈ انفلوز ہیں جو سعودی عربیہ سے آئے ہیں، اور اس کے بعد $1 بلین UAE سے بھی آئے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ $8 سے $9 بلین کے ریزروز ہو سکتے ہیں اسی مہینے میں، جس کی وجہ سے روپیہ تھوڑا اسٹیبل ہو سکتا ہے. بٹ پرابلم وہی ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ ہم IMF پروگرام میں تو مہنگائی میں شارٹ ٹرم ایک ریسپائٹ مل سکتی ہے، تھوڑی سی بہتری آ سکتی ہے. بٹ پھر بھی 6 مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی کی شرح بہت نیچے آنا شاید ممکن نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ روپیہ میڈیم ٹرم میں ویک ہی ہوگا، کیونکہ امپورٹس بھی ساتھ ساتھ کھلیں گی. پر اچھی بات یہ ہوگی کہ امپورٹس کھلنے کی وجہ سے لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو را مٹیریل ملنا شروع ہو جائے گا اس لیول پہ جو کہ ان حالات سے پہلے تھا. اور آہستہ آہستہ جو امپلائمنٹ میں بڑا پرابلم ہوا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، وہ تھوڑی سی رک سکتی ہے اور اس میں تھوڑی سی بہتری ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں چیلنج یہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کتنا زیادہ ڈالر ریزرو جو ہے وہ چھوڑ کے جاتی ہے انٹرم گورنمنٹ کے لیے، تاکہ اس کو ایک اچھی سپورٹ ملے، بیس ملے، اور وہ بھی اپنا جو IMF کا ریویو ہے وہ بھی اچھے سے کرے. اور بس یہاں پہ کوئی پاپولسٹ ڈیسیشن نہ لیا جائے. بہت زیادہ پیٹرول کی قیمتیں یا بجلی کی قیمتیں صرف ووٹ بینک کے لیے نہ کم کی جائیں. کم سے مراد یہ کہ جو انیفیشنسی کے ایشوز ہیں جو انرجی سیکٹر میں، اس کو حل کیا جائے.
اس کو کسی طرح سے بہتر کیا جائے تاکہ انرجی کا سرکولر ڈیٹ کم ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس آگے بڑھتے ہوئے ہی اوپر ہی رہیں گے مجھے لگتا ہے، جب تک ہم بڑے پروگرام میں IMF کے نہیں جاتے. تو میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں اسٹیبلٹی بالکل آنی چاہیے اور آ رہی ہے، لیکن بات وہی ہے چیلنج کہ 6 مہینے کے بعد کس طرح سے نئی گورنمنٹ جو ہے بڑے پلان میں جاتی ہے، وہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اچھا خرم شہزاد صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح یہ گورنمنٹ ڈالر چھوڑ کر جاتی ہے، آنے والی حکومت پھر اس طرح سے تمام تر چیزوں کو دیکھے گی. تو ڈالر چھوڑنے سے کیا مراد ہوگی؟ مطلب ڈالر کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کو روکا جا سکتا ہے؟ کوئی ہارڈ کور میئرز لینے پڑیں گے؟ اور اگر کوئی سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں تو پھر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو امپورٹ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے پھر وہ متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈالر کو جو ہے وہ ڈالر روپی پیریٹی میں انٹرونشن نہ کی جائے تو بہتر ہے، اور ایک سرٹن لیول پہ جو ہے کورس مارکیٹ مینیپولیشن کو روکا جائے، جو انٹر بینک میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے پروفیٹیرنگ ہوتی ہے. اس پہ قابو کیا جائے، اسمگلنگ کو جو ہے روکا جائے، میک شور کیا جائے کہ ڈالر کی ہارڈنگ نہ ہو. تو اس طرح کے میجرز لینے چاہیے رادر دین یہ کہ آپ زبردستی مارکیٹ میں جو ہے ڈالر کو روک کے رکھیں. اس سے امپورٹ سے بھی فرق پڑتا ہے، ایکسپورٹ سے بھی فرق پڑتا ہے. بیسک اکنامک جو فلاسفیز ہیں، بیسک اکنامک جو آپ کی کام کرتی ہیں فورسز، اس کے خلاف ہے. میرے خیال میں ہمیں IMF کی جو ہمارا IMF کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، IMF نے دیکھیں ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لیا ہے اس وقت، اور سب نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ سب جو ہے اس جو ہمارا نیا معاہدہ ہے اس کو بڑا طریقے سے فالو کریں گے. تو میرے خیال میں ڈالر بالکل بڑے طریقے سے فالو کرنا چاہیے اور مثبت اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ معیشت مزید بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کا ماہر اقتصادیات خرم شہزاد اور نمائندہ سنو نیوز عامر سیال ہمارے ساتھ موجود تھے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.